اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع ذرا ہٹ کے ہوگا۔ میں آج عوام کو، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو یہ بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے کس طرح کی سیاست تھی اور پی ٹی آئی کے آنے کے بعد کس طرح کی سیاست ہو گئی ہے، اور ہماری نئی نسل کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، کس طرح عمران نیازی کے ماں باپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کے ساتھ نعوذ باللہ ملایا جا رہا ہے، اور کس طرح اس کو ایک مطلب آئندہ آنے والے دنوں میں میری بات آپ لکھ لیں کہ یہ یوتھی اس کی پوجا بھی کریں گے، اس کو اپنا رہبر تو خیر مان ہی رہے ہیں، لیکن اپنا پیغمبر بھی مانیں گے نعوذ باللہ۔ یہ میری بات آج لکھ لیں، کیونکہ ان کو سمجھ بوجھ تو نہ دین کی ہے ہی نہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ میں آج اس لیے اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ اس کے آنے سے پہلے کیا صورتحال تھی اور اس کے آنے کے بعد کیا صورتحال ہوئی ہے۔ تو اور ہماری نئی نسل کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، کس طرح دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کر رہا ہے عمران نیازی کو، کوئی ویلیو نہیں ہے کہ یہ کر سکے۔ یہ اس کے پیچھے جو سپانسر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو کھربوں ڈالر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں۔ ان کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ ملک کو تباہ کرنا اور دین سے دور کرنا نئی نسل کو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ چائنا کو روکنا، چائنا آگے نہ آ سکے، چائنا نہ ترقی کر سکے، سی پیک نہ بن سکے، پاکستان میں خوشحالی نہ آ سکے۔ یہ دو مقصد ہیں ان عالمی طاقتوں کے۔ تو باقی میں اصل موضوع پہ آنے سے پہلے وہی روزانہ کی اپیل کروں گا کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں۔ مجھے کافی لوگوں نے کل کہا کہ آپ، ایک نے کہا جی آپ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کریں، آپ کی عمر نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا جی کہ یہ یوتھی آپ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، آپ یہ کام ہی چھوڑ دیں۔ بھائی کیوں یہ میں ڈر کے ان سے چھوڑ دوں؟ اب کسی نبی یا پیغمبر نے نہیں آنا ہے، یہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے مل کے، اب قیامت تک کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا، ہم سب نے مل کے آگے دین کو لے کے چلنا ہے، ہم سب نے دین کو پھیلانا ہے، یہ نئی نسل کو گمراہی سے ہم سب نے مل کے بچانا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں۔ جس طرح پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں مجھے سنا جا رہا ہے، میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جو اعتماد کرتے ہیں، میری باتیں غور سے سنتے ہیں۔ تو اسی حساب سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں جتنا، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو میں ایک 75 سال کا انسان، 75 سال یہ 1 جنوری کو پورے ہو چکے ہیں، 26واں سال لگا ہوا ہے، 76واں سال لگا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا میں، تو اس وقت شوق سے لوگ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک مشرق اخبار ہوتا تھا، اس میں بھی میں نے کام کیا ہوا ہے بطور صحافی۔ تو اب تو نہ وہ اخبار رہے ہیں، نہ وہ زمانہ رہا۔ اب جو جھوٹ بولتا ہے، دب کے جھوٹ بولتا ہے نا، اس کو یہ یوتھی کہتے ہیں جی ہاں جی یہ سچ بول رہا ہے،
اور جو سچ بولتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، گمراہ ہوئے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے جو ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نئی نسل کو ہدایت دے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کے وقتوں سے ان کا شاگرد ہوں، سیاست میں بھی میں رہا ہوں، لیکن کبھی میں نے حصہ نہیں لیا، یہ الیکشن نہیں لڑا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں الیکشن لڑوں تو اس میں جو لوگ جس طرح وہ کرتے ہیں کہ 10 لاکھ لیا، 1 لاکھ لگایا، 9 لاکھ جیب میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا، اس لیے میں آیا ہی نہیں ہوں، میں نے الیکشن لڑا ہی نہیں ہے، لیکن اچھے لوگوں کو سپورٹ کیا ہمیشہ، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے ملک کے لیے کام کیا، عالمی پائے کے عالمی لیڈر تھے۔ ان کے جب یہ سپریم کورٹ نے ناحق قتل کیا، قتل میں کہتا ہوں اس کو، پھانسی نہیں، قتل، قتل کر کے شہید کیا ان کو، اور اس کے بعد پھر دیکھیں لیاقت علی خان جو کھرب پتی آدمی تھا، اور وہاں اپنی ساری جائیداد چھوڑ کے آیا، یہاں کے اس نے کوئی کلیم نہیں کیا، کوئی وہ نہیں کیا کہ بھائی میں اتنی جائیداد چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں جائیداد دی جائے، کچھ نہیں مانگا اس نے۔ اس کا کیا اشر کیا، جب اس نے انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ ان کے روٹین پہ نہیں چل رہا ہے، اس کو مار دیا۔ یہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ ان کو چلایا جاتا تھا پہلے، آج سے پہلے، جو امریکہ کے غلام تھے، یورپ کے غلام تھے، ان عالمی طاقتوں کے غلام تھے، ان سے ڈالر لے کے نا تو ان کے غلام بنے ہوئے تھے، اور عوام کو بھی بنایا ہوا تھا۔ یہاں پہ الیکشن تک امریکہ کی مرضی سے ہوتا تھا، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سب امریکہ کی مرضی سے لگتے تھے۔ اس مرتبہ میں آپ لوگوں کو بالکل اندر کی کریکٹ خبر بتا رہا ہوں کہ یہ عاصم منیر صاحب جب لگنے لگے نا تو اندر سے، فوج کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی تھی، ان کا نوٹیفکیشن روک لیا گیا تھا، 1 ہفتے بعد تک نواز شریف کو متبادل نام دیے گئے، شہباز شریف کو، اس نواز شریف کو، لیکن شہباز شریف ہوتا تو ہو سکتا مان بھی جاتا، کیونکہ یہ اتنا کوئی بہادر نہیں ہے، اس میں اتنے تڑ نہیں ہے، وہ شیر ہے نواز شریف، وہ اڑ گیا، اس نے کہا جی ہوگا تو عاصم منیر ہی ہوگا، کیونکہ وہ سب سے سینئر ہے، اور اب یہ سیاست ختم۔ اس نے صاف بتایا نواز شریف نے کہ میں نے ضیاء الحق کو بھی لگا کے مشرف کو بھی لگا کے دیکھ لیا، باجوہ کو بھی لگا کے دیکھ لیا، انہوں نے کیا اشر کیا، اس مرتبہ کسی کو نہیں اوپر لایا جائے گا۔ مشرف کا تو چانس ہی نہیں بنتا تھا، وہ تو کور کمانڈر تھا، اس کا تو چانس ہے ہی نہیں تھا، چوٹی کے جو ہے نا 5 جرنیل کراس کر کے 6 نمبر تھا اس کا، 5 جرنیل کراس کر کے اس کو لگایا گیا تھا، اور اسی طرح باجوہ کو بھی 4 جرنیل کراس کر کے لگایا گیا تھا۔ تو اس مرتبہ اس نے سٹینڈ لیا، جس کا حق تھا وہی آیا، اور اس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے وہ حق ادا کیا ہے، سچا، کھرا اور سچا بندہ ہے، اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے۔ میں کیا کہتا رہا ہوں پورے رمضان میں، اور جب سے یہ سلسلہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے کا شروع ہوا تھا نا، تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں نا کہ یہ ملک بنا تھا 27ویں رات کو، رمضان المبارک کی 27ویں رات کو، تو اس کی حفاظت بھی وہی ذات پاک کر رہی ہے جس نے اس کو بنایا تھا۔ تو ویسے ہم آزاد نہیں ہوئے تھے، حقیقت میں ہم اب آزاد ہوئے ہیں، اب جو ہے نا فوج نکل گئی ہے سیاست سے، فوج نکل گئی ہے اس سے الیکشن سے، کہ الیکشن چوری کر کے اپنی مرضی کے بندے کو دیتے تھے، اب وہ کام نہیں رہا ہے، اب ہم حقیقت میں جس کو ووٹ دیں گے نا انشاءاللہ وہی منتخب ہوگا، اور اس لیے عوام سے اب میں کہتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کو دیکھیں،
یہ جو سب سے بدماش ہے نا، جو چور ہے، بدماش ہے، قبضہ گروپ ہے، 10-15 کلاشنکوفوں والے ساتھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ہم سلام کر کے بٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے چودھری صاحب تانوں ہی ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے ملک صاحب تانوں ہی ووٹ دیں گے۔ یہ نکلے ان چکروں سے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا ملک کے لیے، انہوں نے جا کے بیٹھنا ہے وہ اپنے لیے ہی کرنا ہے۔ لیکن سیاستدان جتنے بھی گندے ہوں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوبارہ پھر عوام کے پاس جانا ہے۔ وہ اتنی لوٹ مار نہیں کرتے ہیں جتنی سابقہ جرنیلوں نے کیا پاکستان کے 75 سالوں میں، اور جتنی ججوں نے کیا 75 سالوں میں۔ انہوں نے مل کے، ان دو اداروں نے ملک کو تباہ کیا ہے، سیاستدانوں نے نہیں کیا۔ سیاستدان تو ویسے ہی بدنام ہے۔ آج بھی اگر آپ بالکل صاف شفاف تحقیقات کر لینا تو یقین جانیے اس وقت سے لے کے اب تک سب جرنیلوں کو بیچ میں شامل کر لیں، سب ججوں کو شامل کر لیں، سب بیوروکریٹس کو شامل کر لیں، تو یقین جانیے کہ پاکستان کے جتنے قرضے ہیں نا، وہ ان کی لوٹی ہوئی، ملک کو لوٹا ہوا گیا تھا نا جس طرح، وہ ان سے لے کے تو وہ واپس ہو سکتے ہیں۔ ملک ہمارا قرضوں سے نکل سکتا ہے، اتنی لوٹ مار کی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو ان کی لوٹ مار کے پیچھے کیا تھا؟ عوام تو بے بس تھی، عوام تو بیوقوف ہے، عوام کو تو پتہ ہی نہیں سرے سے کہ وہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں اور آگے منتخب کس کو کیا جا رہا ہے۔ منتخب وہی ہوتا تھا جس کو آرمی چاہتی تھی، لیکن اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب جس کو عوام سلیکٹ کرے گی وہی ہوگا۔ اور یہ یوتھیے کہتے ہیں جی یہ شعور عمران نیازی نے لایا ہے لوگوں میں، نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عوام میں اگر شعور آیا ہے نا، تو اس میں سب سے ایک اہم کردار رہا ہے میڈیا کا۔ میڈیا نے آ کے لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی یہ تمہارے حقوق پہ یہاں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہاں آپ لوگوں کے ووٹ کو غلط سائڈ پہ دے دیا جاتا ہے، ووٹ کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے، ووٹ کو عزت ہی نہیں دی جاتی ہے، ڈالتے آپ کسی اور کو اور منتخب کوئی اور ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ اب اسی لیے تو میں کہتا ہوں، میں نے ہمیشہ باجوہ کی مخالفت کی تھی، میں نے ہمیشہ جو ہے نا مشرف کی مخالفت کی تھی، میں نے ضیاء الحق کی مخالفت کی تھی، کیونکہ ضیاء الحق کو تو لوگ کہتے تھے نا کہ بھائی اچھا اس نے کیا کیا، اس نے جیسے یہ عمران نیازی نے وہی وہ والا نسخہ اس کو کیا گیا ہے، اس کو بھی امریکہ نے لانچ کیا تھا، ضیاء الحق کو بھی، وہ خود نہیں آیا تھا، اس کو امریکہ نے لانچ کیا تھا۔ کس لیے؟ بھٹو کو مروانے کے لیے اور ان تمام لوگوں کو مروانے کے لیے جو اسلامی ورلڈ بینک بنا رہے تھے، کیونکہ اربوں کا سارا پیسہ امریکہ کے اور یورپ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے نا، وہ اگر وہ نکال کے اپنے اسلامی ورلڈ بینک میں ڈال دیتے تو ان کے بینک تو دیوالیہ ہو جاتے، وہ تو کنگال ہو جاتے۔ انہوں نے سب نے پھر میٹنگ کی، تو اس کے بعد کیا کیا، پہلے شاہ فیصل کو مروایا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو مروایا، اس کے بعد انوار السادات کو مروایا مصر کے، اردن کے شاہ حسین کو مروایا، اور فلسطین کے یاسر عرفات کو مروایا، لیبیا کے معمر قذافی کو مروایا۔ مطلب جو بھی اس میں شامل تھا اسلامی ورلڈ بینک بنانے میں، ایک کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو ختم کر دیا۔ اب یہاں پہ آپ لوگ غور کریں کہ بھائی یہ کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اپنا غلبہ رکھا ہوا ہے، اور کس طریقے سے دیکھیں ہمیں انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں ان عالمی طاقتوں کے، اور ہمیں غلام بنانے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے اپنے سیاستدان اور ہمارے اپنے جرنیل۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ جرنیل اللہ نے ہمیں ایماندار دے دیا، اب سیاستدان بھی انشاءاللہ ایماندار آئیں گے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ یہ عدلیہ میں سے بھی گند ختم ہو جائے گا۔ وہ جو بکاؤ جج تھے نا، کرپٹ جج، ان کا ٹولہ بھی اب انشاءاللہ اگلا ان کا ٹھکانہ یہاں پہ اڈیالہ جیل ہے، اور وہاں پہ جہنم کا آخری کونا ہے جہاں پہ ان کو ڈالا جائے گا۔ اور ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جو دوزکی ہوں گے ان کی پیپ اور ان کا خون اور ان کا پسینہ۔
یہ ان کو جب پیاس لگے گی نا، ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو اللہ محفوظ رکھے، اللہ سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور خان صاحب تو کہتے ہیں نا کہ میں دوزخ میں چلا گیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، وہاں پہ جو آگ کا ایک ٹکڑا جو وہاں سے لایا گیا تھا نا، جس سے ہم آگ جلاتے ہیں، وہ ایک قطرہ نکال کے نا تو اس کو 100 مرتبہ 100 سمندروں میں سے اس کو گزار کے اتنا ٹھنڈا کیا گیا تھا، تو پھر دنیا میں لایا گیا تھا۔ تو پھر بھی دیکھیں وہ کس طرح انسان کو پورے کا پورا جلا کے کوئلہ بنا دیتا ہے۔ تو وہاں پہ جو آگ ہوگی نا تو اس کا خود اندازہ کر لیں کہ کتنی ہوگی۔ بس اللہ سے یہی دعا کیا کریں کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں قادیانیوں کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ اب اس چیز پہ نئی نسل بالکل دونوں کان کھول کے کنفرم کر لے، قیامت تک جو ہے نا، قیامت آ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آ سکتا ہے قیامت تک۔ یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ مردود ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا، ابھی بہت آئیں گے، 30 آئیں گے، 30 کے قریب آئیں گے۔ تو ابھی تو یہ 2 3 ہی آئے ہیں، ابھی پورے ورلڈ میں آئیں گے، اور بھی بہت سارے آئیں گے۔ قیامت سے پہلے 30 جعلی پیغمبر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر دجال آئے گا۔ تو اس وقت، اس کے بعد جب دجال آئے گا نا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے اس کو بے حساب طاقت دی جائے گی۔ وہ لوگوں کو، اچھا یہ دیکھیں، پہلے مجھے نہیں یقین تھا کہ، لیکن اب میں نے یوتھیوں کو دیکھا نا، تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس پہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو خان صاحب تو زندہ تو نہیں کرتے، وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے، وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر کے کہے گا کہ اے تیرا پیو مر گیا ہے؟ ہاں جی مر گیا ہے۔ اس کو اگر میں زندہ کر لوں تو نعوذ باللہ مینوں رب مان لے گا؟ ہاں جی مان لے گا، وہ فوراً اس کو زندہ کر دے گا، اور وہ اس کو مان لے گا۔ تو اس طریقے سے اس وقت اس کے پاس 2 جگہ پہ، اس وقت جو ہے نا، ملک شام میں پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کا خاتمہ کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، تباہی پھیلاتا ہوا جدھر جائے گا نا تباہی پھیلائے گا، لوگوں کو قتل عام کرے گا، لیکن وہاں نہیں پہنچ سکے گا، مدینہ منورہ میں نہیں پہنچ سکے گا۔ اس جگہ کو اور خانہ کعبہ کو اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے حفاظت کا۔ تو تھوڑا سا میں ہٹ گیا ہوں موضوع سے، تو یہ بھی دیکھیں، نئی نسل کو بتانا پڑتا ہے نا۔ آج کل تو نئی نسل کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھے، ان سے کچھ دین سیکھے، کچھ اسلام کے متعلق سیکھے۔ اچھا، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ اللہ اللہ کریں اور اپنی آخرت سنواریں۔ بھائی، آخرت تو میرے رب نے وہ کرنی ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملنی ہے، یہ اس کے کرم کی وجہ سے ملنی ہے، وہ اپنے کرم سے ہمیں جنت عطا کر دے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ میرے سمیت ہم سب کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ صحابہ کرام تھے جو کہ پوری پوری رات عبادت کرتے، پورا پورا دن عبادت کرتے، اور پھر بھی روتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا یا نہیں، ہماری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں، بڑا احسان کر کے پڑھ لیتے ہیں، جی ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ایسا وہ اپنے کرم سے ہی جنت میں داخل کرے گا، ورنہ ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہمیں جنت دی جائے یا ہمیں جنت میں داخل کیا جائے، یہ حضور پاک کی وجہ سے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کریں۔ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی کبھی معافی نہیں ملے گی۔ شرک کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی دربار پہ چلے جانا، دربار پہ جا کے مانگنا ہے بابا جی اسن پتر چاہیے، پتر دے دو، نہیں۔ دربار پہ جائیں ضرور، میں بھی جاتا ہوں، سب جاتے ہیں، ضرور جائیں، عورتوں کو نہیں، مرد جائیں، جا کے وہاں پہ یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ، یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے صدقے یہ میری فلاں دعا قبول کر لے۔
اس نے پوری زندگی تیری عبادت کی ہے، اس کو بھی ثواب پہنچائیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کو بھی ثواب پہنچائیں، اور اس سے نہ مانگے اللہ سے، اس کے لیے بخشش مانگے، اپنے لیے بخشش مانگے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بخشش مانگے۔ تو ہاں، میں واقعی موضوع سے ہٹ گیا ہوں، میں اب موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ تھوڑا بہت یہ بیچ میں ڈالا کروں گا کہ تھوڑی معلومات بھی دے دیا کروں یوتھیوں کو بھی اور نئی نسل کو بھی، تاکہ یہ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں شاید کوئی ایک آدھی واپس آ جائے۔ تو باقی دیکھیں، جب ملک چاروں طرف سے خطرات میں گرا ہو، عالمی طاقتیں ملک کے در پہ ہوں، نئی نسل کو آرمی کے خلاف کیا جا رہا ہو، اپنی آرمی کو گالیاں دی جا رہی ہوں، آرمی کے خلاف ایک پروپیگنڈا عالمی سطح پہ کیا جا رہا ہو، تو اس وقت اگر بندہ اپنے جھونپڑے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے تو اس کے اللہ اللہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ملک کی خدمت کرنی چاہیے، ملک کو بچانا چاہیے، اپنے عوام کو شعور دینا چاہیے، اور عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ فوج اگر طاقتور ہے تو ہم بھی آزاد ہیں، اگر فوج کمزور ہوگی تو ہمارا بھی وہی اشر ہوگا جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عراق میں ہوا ہے، عراق کے ساتھ، جو شام کے ساتھ ہوا ہے، جو لیبیا کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے یہاں پہ بھی۔ کوشش انہوں نے بہت کی، لیکن سلوٹ پیش کرتا ہوں ایران والوں کو، ایران میں ایک بھی نہیں بکا۔ ایسی تربیت ان کا وہ لیڈر کر کے گیا تھا نا، آیت اللہ خمینی، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، کہ ابھی تک وہ نہیں بھٹکے ہیں، وہ اصل راستے پہ چل رہے ہیں، اور وہ ملک کے وفادار ہیں، اپنی فوج کے وفادار ہیں۔ امریکہ نے پورا زور لگایا، وہاں پہ ایک بھی غدار نہیں ملا۔ یہاں پہ تو اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے غدار نکل آتا ہے، بکاؤ نکل آتا ہے۔ تو اس لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے دین کی سوجھ بوجھ بھی دی ہے، الحمدللہ۔ میری دونوں بیٹیاں قرآن پاک سیکھ کے، پڑھ کے، عالمہ بن کے، تو الحمدللہ وہ اب تقریباً 70-75 بچوں کو گھر میں ہی اسلام کی تعلیم دے رہی ہیں۔ 70-75 بچہ صبح آتا ہے، اتنا ہی بچہ شام کو آتا ہے، ہم انہیں قرآن پاک بھی دیتے ہیں، سپارے بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں وہ تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں، اور کوشش ہے میری مدرسہ بنانے کی بھی، ایک چل رہا ہے، ایک اور انشاءاللہ بناؤں گا، تو ادھر بھی انشاءاللہ کافی بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو آگے بھی مزید اللہ تعالیٰ گنجائش دے گا تو ضرور دین کی خدمت بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ تو ساتھ ساتھ ایک اندر کا جو ایک ایماندار صحافی ہے نا، وہ نہیں ٹک کے بیٹھ سکتا، اس کو نہیں وہ دیکھ سکتا ہے کہ ملک کو تباہ کیا جائے تو وہ بیٹھا رہے۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھیں پہلے بڑی 2 پارٹیاں تھیں، چھوٹی موٹی تو بہت ساری تھی، لیکن مین 2 پارٹیاں تھیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ، نواز شریف کی پارٹی۔ اچھا، ایک آتا تھا، سلیکٹ ہوتا تھا، تو دوسرا اس کو ویلکم کرتا تھا، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوتی تھی، کوئی سیاست میں ایک دوسرے کو وہ نہیں کھینچتے تھے، اسی طرح ملک چل رہا تھا، اور صحیح چل رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر سیاست میں اگر گالی کا کلچر دیا ہے، گلیز کلچر دیا ہے، تو یہ شیخ رشید پنڈی والا شیدہ ٹالی اس نے دیا ہے۔ اس نے بے نظیر بھٹو کو، جو یوتھی کہہ رہے ہیں نا نواز شریف نہیں، میں آپ لوگوں کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں مسلم لیگ ضلع راولپنڈی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھا، مجھے اندر کا پتہ ہے صاحب۔ میں کیوں گئی جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کروں، میں بالکل سچ بتا رہا ہوں، یوتھیوں کو کان دونوں کھول کے سنو، کہ یہ وہ ہیلی کاپٹر میں اس کی ننگی تصویریں بنوا کے شیخ رشید نے پھینکوائی تھیں، جو اب یوتھیوں کا ابو بنا ہوا ہے، یہ ان کے ساتھ اب بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ غلیظ انسان ہے، اس نے پھینکوائی تھی۔ اور سیاست میں غلیظ گالیاں لانے والا بھی یہی ہے، اور اس کے بارے میں ہی آپ لوگوں کے لیڈر عمران نیازی نے کہا تھا کہ اس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور اب اسی کو اتحادی رکھا ہوا ہے۔ جس کو کہا تھا چور اور ڈاکو ہے، یہ پنجاب کا سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا ڈاکو ہے، پرویز الہی،
اس کو اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا ہوا ہے۔ جو کچھ ان یوتھیوں کے لیڈر نے کہا نا، ایک سمندر پورا تھوک کا چاٹ چاٹ کے نہ تو وہ اس کو صاف کر کے آیا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے نصیب میں ہی ہے۔ جن کو یہ کل تک چور ڈاکو کہتا رہا، پہلے وہ سعودیہ کا شاہی مہمان بنا پورے رمضان میں، اور اب دیکھیں الحمدللہ نہ وہ صدر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ اس کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ ہے۔ کوئی عہدہ نہ ہونے کے باوجود پہلے وہاں پہ وہ شاہی مہمان رہا سعودیہ کا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پھر اب انگلینڈ میں شہزادہ چارلس کی تاج پوشی کی رسم میں بھی اس کو شاہی خاندان کا مہمان بنایا گیا ہے۔ اب یوتھیوں کو دڑا مرچ لگے یا سادہ مرچ لگے، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو باقی اللہ ہدایت دے ہماری نئی نسل کو، اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد یہ دونوں جب مل گئے نا، شدات علی اور عمران نیازی، پھر انہوں نے سیاست میں وہ گند پھیلایا، ہر بندے کی پگڑی اچھالی، کسی عزت دار کو نہیں چھوڑا، ہر بندے کو چور ڈاکو، میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ملک لوٹ کے کھا گئے۔ اللہ کے بندے، جب وہ ملک کو لوٹ رہے تھے اس وقت تو ملک ترقی کر رہا تھا، اور تو نے آ کے 4 سالوں میں اپنا بتانا، یہاں پہ 4 سالوں میں کون سی فیکٹری لگائی، کون سا کارخانہ لگایا، کون سا کام کیا جو قرضے تو نے 4 سالوں میں ڈبل کر دیے۔ 75 سالوں کے قرضے 4 سالوں میں ڈبل کر دیے۔ اور یوتھیوں کو بادام شدام کھاؤ اور گوگل سرچ کرو، اسٹیٹ بینک کا سارا ریکارڈ آن لائن ہے، ابھی گوگل سرچ کر کے چیک کرو کہ 2018 میں کتنے تھے اور جس دن اس کو اتارا گیا اس دن کتنے قرضے تھے۔ تو اس کے بعد پھر KPK میں 10 سال حکومت کی، وہاں پہ کیا بنایا ہے، سوائے اس کے کہ 8 ارب ڈالر کا قرض دار تھا، 8 ارب روپے کا قرض دار تھا صوبہ، اس وقت 936 ارب روپے کا، 986 ارب کا قرض دار ہے۔ یہ تو ان کی کارکردگی ہے۔ تو کوئی سی پیک بنایا ہو، سی پیک 4 سالوں تک روک کے اس کا کیا ظلم کیا کہ اب چائنا کو مزید اس میں 58 ارب ڈالر دوبارہ اور ڈالنے پڑے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ریٹ ڈبل ہو گیا۔ پہلے 58 ارب ڈالر میں کمپلیٹ ہو جانے تھے سارے منصوبے، اب مزید 58 ارب ڈالر اور ڈالا گیا اس میں، تب جا کے کمپلیٹ ہو گئے۔ 300 ارب ڈالر پہلے لگایا گیا تھا، اور اب اس میں 58 ارب ڈالر اور ڈالا گیا ہے، یہ مہنگائی کی وجہ سے۔ اور اس میں سے 20 ارب ڈالر صرف ریلوے پہ لگے گا، ریلوے کے سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے نئی پٹریاں بچھائی جائیں گی، اور یہ شنگھائی سے لے کے تو گوادر تک ہوں گی، گوادر سے آگے پھر یہی لائن بچھائی جائے گی، ایران سے ترکی سے یونان سے یورپ، آخری سٹیشن ان کا انگلینڈ ہوگا۔ اور اب گوروں کی ٹرینیں بھی یہاں آیا کریں گی، یہاں سے ٹرینیں پورے یورپ میں جائیں گی، وسطی ایشیائی ریاستوں میں جائیں گی، اور انشاءاللہ ہمارا ملک آگے خوشحال ہوگا، آگے انشاءاللہ مستقبل ملک کا بہتر ہوگا۔ اور یہ سی پیک کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سی پیک میں ہمیں جو محصول ملے گا نا گاڑیاں گزرنے کا، آنے جانے کا، وہ پاکستان بھی اس میں صرف چائنا نہیں ہے، اس میں روس بھی ہے، وسطی ایشیائی ریاستیں بھی ساری ہیں، افغانستان بھی ہے۔ تو اس میں ہمیں جو انکم ایک دن کا ہمیں محصول جو وصول ہوگا نا، وہ پورے پاکستان کے سالانہ بجٹ جتنا ہوگا۔ جب اتنی انکم آئے گی تو ٹیکس سارے ختم ہو جائیں گے، ملک خوشحال ہو جائے گا۔ تو ابھی دیکھیں آہستہ آہستہ شہباز شریف بہتری کی طرف لا رہا ہے ملک کو۔ ابھی گاڑیوں پہ اس نے ٹیکس 100% بڑھایا تھا نا عمران نیازی نے، جو گاڑیاں غریب کی پہنچ سے ہی نکل گئی تھیں، اب 95% ختم کر دیا، 5% رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ بھی سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ جو بندیال گروپ بھی کہہ رہا جی الیکشن کراؤ، اور وہ بھی عمران نیازی بھی کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ۔ بھائی کیوں توڑی تھی اسمبلیاں کہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن کرا دو، باقی بعد میں کرا لیں گے، پنجاب کی اور KPK میں الیکشن کرا دو۔
हमने तो नहीं कहा था तोड़ो। हम जो बाहर से ये शहबाज शरीफ भीख मांग मांग के ला रहा है कि भाई हमारा 26 करोड़ अवाम है, ये बड़ा मुल्क है, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है करोड़ 1.5 करोड़ वाला कि जिनका वह पूरा हो जाएगा। इनके लिए आटा चीनी घी पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जजों ने जो करप्शन का पैसा कमाया हुआ है, ये अपनी जेब से निकाल के उसका शौक, अपने लाडले का शौक पूरा कर लेना, इलेक्शन करवा लें। तो अब इलेक्शन कमीशन को भी होश आया कि ओहो, ये तो मेरे हकूक पे भी डाका डल गया है, मेरे हकूक भी हड़प कर लिए गए हैं। तो अब उसने एक एप्लीकेशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये तारीख इलेक्शन की देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और डेट आगे करना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। किस डेट को करवाने हैं ये सिलेक्ट करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार अदारा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तार है, इसी तरह वो भी खुद मुख्तार अदारा है, उसमें मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। इसी तरह 26 करोड़ अवाम जिनको सेलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, उस पे कदगन सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकती है। ये बंदयाल क्या, इसका बाप भी नहीं लगा सकता है। ये देखिएगा, जिस दिन इसने वो ये इस कानून को उड़ाया ना, उसी दिन इसका अगला ठिकाना लिए लिख ले मेरी बात के, अडयाला जेल होगी इन तीनों जजों की। ये इसीलिए तो उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, तारीख दे दिया, इनको पता है आगे इसने अमल किस पे करवाना था। तो आर्मी ने तो साफ इनको जवाब दे दिया कि भाई हम तुम्हारे किसी गैर कानूनी काम में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पाबंद हैं और पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम के साथ खड़े हैं। हम किसी उस अदलिया के उस जज उन जजों के, अदलिया नहीं, पूरी अदलिया नहीं, उन जजों के साथ नहीं खड़े होंगे जो कि आलमी ताकतों के एजेंट हैं, उनसे डॉलर लेके फैसले करते हैं, उनके साथ नहीं खड़े होंगे। वहां से तो इनको मिल गया जवाब, क्योंकि आखिरी तो अख्तियार इनके पास यही है ना सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई फौज को बुला ले। फौज ने तो अब आना नहीं, तो अमल इन्होंने किस पे करवाना है। अगर मतलब शहबाज शरीफ को नायल भी करते हैं तो उसको अमल किससे करवाएंगे। वो एक पार्लियामेंट उसी दिन अजलास होगा जिस दिन ये करेंगे, तो उसी दिन अजलास होगा, उसमें वो एक वो फैसला करेंगे, एक पेश कानून बनाएंगे और उसमें वो उसको बहाल कर देंगे वापस, क्योंकि कानून बनाना इनका काम नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक और गलत काम किया हुआ है। पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है, जो मतलब एक पार्टी का बंदा है ना, वो दूसरी मुखालिफ पार्टी को वोट देता है ना, तो उसका वोट गिनती होगा, शुमार होगा, उसके बाद फिर उसका लीडर इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन देगा, फिर उसको वो इलेक्शन कमीशन नायल कर देगा, लेकिन उसका वोट शुमार होगा, ये कानून में लिखा हुआ है। अब बंदयाल के बाप ने नया कानून बनाया था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था और किस तरीके से बनाया था कि इसने उस कानून को भी वो करके क्रॉस करके तो हमजा शहबाज के वो वोट कास्ट नहीं होने, गिनती नहीं होने दी गए और पूरी इसकी हुकूमत ही खत्म कर दी थी। वो भी आर्टिकल 6 इस पे लगता है, क्योंकि इसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि एक कानून को ख़त्म करके नया कानून बनाने का। इसने वो पुराना कानून ख़त्म करके नया कानून बनाया था कि भाई उनके वोट शुमार नहीं हो सकते। ये इसका इख्तियार नहीं था, ये पार्लियामेंट का इख्तियार था। और उस वक्त ये अब कुछ पीछे से उसको चाबी भरी है नवाज शरीफ ने, तो कुछ इसको अकल आई है, वरना ये तो एक बुज़दिल आदमी है शहबाज शरीफ, इसमें इतना तड़ नहीं था। उस वक्त ये भी चुप कर गया था। और किस तरह बंदयाल ने बैठते ही जो है ना अफसरों के तबादलों पे पाबंदी लगा दी थी। नहीं जी, ये इमरान नियाजी का लाडले का लगाया हुआ है ना, इसको नहीं लाना, ताकि नया आएगा वो करप्शन इनकी निकाल लेगा, पकड़ लेगा। बंदयाल के दामाद पकड़ा नहीं, बहन बंदयाल का साला पकड़ा गया है खुद। वो जो माई उछल रही थी ना, जिसको दड़ा मरज ज्यादा ही लगी थी, वो ज्यादा ही फुदक रही थी, सास इसकी बंदयाल की, उसकी सास का बेटा, इसका साला, वो करप्शन में पकड़ा गया। खरबों की करप्शन है उसकी, सॉरी, खरबों की करप्शन में वो पकड़ा गया हुआ है। तो ये तो हाल है। अपनी करप्शन बचाने के लिए उसको वापस ला रहे हैं कि ताकि वो फिर से मुल्क को तबाह कर सके, फिर मुल्क को तबाही की तरफ ले जा सके और फिर उन आलमी तक इन्होंने तो भाग जाना है।
اور جو یوتھی باہر سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی بھاگ جانا ہے۔ شہباز گل کدھر گیا؟ وہ اس کے پہلے جتنے بھی تھے وہ کدھر گئے ہیں؟ سب بھاگ گئے ہیں نا۔ وہ آئی ایم ایف کے کچھ بندے تھے اور کچھ ان عالمی طاقتوں نے بھیجے ہوئے امریکن تھے، سارے وہاں سے آئے ہوئے تھے، وہ اب واپس بھاگ گئے ہیں۔ اور شہباز گل کو بھگوانے میں اس بندیال کا کردار ہے۔ خیر واپس تو اس کو لایا جائے گا، اس نے وہاں جا کے بھی آرمی کے خلاف اب بھی بھونک رہا ہے وہ، اور اسی طرح جو اس وقت آرمی کے خلاف باتیں کر رہا ہے نا، آرمی اور فوج کو لڑانے میں وہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اچھا بار بار دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم سیاست میں نہیں آئیں گے۔ خان صاحب بار بار ان کو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں، نہیں جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل نہیں رہ سکتے ہیں، آپ لوگ آئیں گے سیاست میں آئیں گے، یہ وہ ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے۔ مطلب ان کو پھر یہ وہ اسی لائن پہ چل رہا ہے کہ بھائی مجھے پہلے جیسے باجوہ نے جتوایا تھا نواز شریف کے ووٹ چوری کر کے، ایسے یہ بھی کرے گا، لیکن یہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں، یہ اس طرح کا بندہ ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے کسی بھائی سکے بھائی کو نہیں وہ کیا ہے، یہ اصول پسند بندہ ہے۔ اس کے آج بھی بھائی جو ہے نا، میں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ آج بھی اسکول ٹیچر ہیں، اسکول کے پرنسپل ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اللہ کرے گا ہمارا ملک ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا اور خوشحال بھی ہوگا۔ میں نے کیا کہا تھا، اس ملک کا حفاظت وہ کرے گا، اور جو یہ عالمی طاقتیں مل کے جتنا کر رہی ہیں نا، ان کے ٹکر پہ بھی اب ایک اور نیا بلاک اللہ نے بنا دیا۔ دیکھیں اللہ کی قدرت، اس میں دیکھیں چائنا نے پہلے رازنامہ کروا کے نا ترکی اور ایران اور اس کا سعودیہ کا عرصے سے جب سے بنے تھے آزاد ہوئے تھے دونوں ملک، ان کا آپس میں پھڈائی چل رہا تھا۔ تو وہ جو ہے نا دونوں کو راضی کروا کے دونوں کو ایک کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد پھر چائنا، روس اور وسطی ایشیائی ریاستیں اور اس میں پاکستان اور ترکی، ایران، سعودی عرب، یہ سارے کے سارے ملک ایک بلاک بن رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ پاکستان کا ایک اہم کردار ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی ہے، اور اب اگر کوئی ملک پنگا کرے گا نا تو یہ سارا پورا بلاک مل کے اس کا مقابلہ کرے گا، نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی روس میں اتنی طاقت ہے کہ روس امریکہ کو نانی یاد کروا سکتا ہے، اور چائنا اس وقت عالمی طاقت جو ہے نا، نمبر 1 طاقت جو ہے نا، دنیاوی طاقت، وہ چائنا ہے۔ اس کے آگے امریکہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور چائنا ہمارا سب سے بڑا دوست ہے۔ تو ہمیں اندرونی غداروں سے ہوشیار رہنا پڑے گا، سی پیک روکنے والوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا، اور جو لوگ جن کی خواہش ہے نا ملک دیوالیہ ہو جائے، ان سے ہوشیار رہنا پڑے گا پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو۔ اور اس کے بعد پھر یہ اچھا یہ دیکھیں کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، کس قانون کے تحت بندیال کہہ رہا ہے کہ بھائی الیکشن کرواؤ، جبکہ ابھی مردم شماری ہو رہی ہے، مردم شماری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ مردم شماری کے بغیر الیکشن کو تسلیم کون کرے گا؟ ایک الیکشن مطلب صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن مردم شماری کے بغیر ہو جائے اور قومی اسمبلی کا الیکشن مردم شماری کے ساتھ ہو، تو وہ تو پھر اس میں کون تسلیم کرے گا اس کو؟ یہ صرف اور صرف اس کو لانا چاہ رہا ہے مجسٹریٹ، اس نے پہلے ہی خرید لیے ہوئے ہیں کہ وہی 2018 کا وہ دہرایا جائے گا، لیکن اب بندیال بھول جائے کہ اس کو الیکشن ملیں گے، نہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی میری بات لکھ لیں، انشاءاللہ انشاءاللہ 1 سال بعد الیکشن ہوں گے، نہیں ہوں گے، یہ 1 سال مزید چلے گا یہی نظام، اس کے بعد پھر جا کے الیکشن ہوں گے۔ یہ نوٹ کر کے رکھ لیں، لکھ کے رکھ لیں میری بات۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اب اجازت چاہوں گا، جس کو میری اگر کوئی بات جھوٹ لگے نا، وہ مجھے پروف دے، میں اس کو پروف دوں گا۔ میں جو بھی بات کرتا رہتا ہوں پوری تحقیق کے ساتھ، پورے پروف کے ساتھ کرتا رہتا ہوں، میرے پاس پورا پروف ہوتا ہے۔ تو جس نے اگر مطلب کل بھی ایک یوتھی نے وہ کیا تھا، جس نے اگر ماں دینی ہے تو جا کے عمران نیازی کو دے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جا کے دے، بہن دے، ماں دے، بیوی دے، جس کو مرضی دے، بیٹیوں کو دے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اگر میرے ساتھ پنگا کرو گے تو میں نانی یاد کرا دوں گا۔ میں نے
2 کے خلاف تو اپلیکیشن دے دی ہوئی ہے FIA میں، اور وہ بڑے قریب ان کو پہنچ گئے ہیں۔ ان قریب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس کے ساتھ پنگا لیا تھا۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ میں ان کی باتیں سن کے تو میں برداشت کر جاؤں، میں تو ان کو پوری مرچوں والا ڈنڈا چڑھا دوں گا، جو نیچے سے جائے گا تو منہ سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بات کرنی ہے عزت سے، احترام سے، اور دلیل کے ساتھ کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر گالی گلوچ کریں گے تو اس کا بھی جواب دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں دوں گا، میں اس کا بھی جواب دے کے نا تو پھر پوری تمہاری نسل کھول کے پوری دنیا میں مجھے سنا اور دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا کے سامنے رکھ دوں گا کہ تمہاری کون سی نسل ہے، ماں تمہاری کدھر بیٹھی ہوئی ہے اور کدھر کی پیداوار ہو، وہ سارا میں بتاؤں گا پھر۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ عزت کرو اور عزت کراؤ، بس۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا، میں نے جتنے بھی دعائیں مانگتا ہوں نا، میں اس میں عمران نیازی کا نہیں نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ جس نے بھی اس ملک کو تباہ کیا اس کو تو تباہ و برباد کر۔ پھر ان یوتھیوں کو مرچیں کیوں لگ جاتی ہیں؟ ان کو پتہ ہے مطلب کہ عمران نیازی نے ملک تباہ کیا ہے؟ میں نے تو اس کا نام نہیں لیا، میں ان کا نام نہیں لیتا رہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں جس کوئی پارٹی سے ہو، جو بھی ہو، جس نے بھی ملک کو تباہ کیا اللہ اس کو بچوں سمیت تباہ کرے۔ میں تو یہ آج بھی دعا کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ہمارے ISI کے چیف ہیں جنرل ندیم صاحب، ان کو اور ان کی فیملی کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور ISI میں جتنے بھی ہمارے بچے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اور دشمنوں کو ان کے سامنے ننگا کر دے، دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ ہماری اس قومی ایجنسی کو ISI کو یا اللہ پوری دنیا میں عزت اور احترام عطا فرما، ملک کی حفاظت کرنے میں اہم کردار ادا کرنے میں غیب سے ان کی مدد فرما، ان کے کام میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ان کو دشمنوں کی چھپے ہوئے دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ اور یا اللہ ہمارے FIA کے جتنے بھی انچارج اور جوان ہیں ان سب کو بھی، ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ان کو بھی یا اللہ ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے کام میں بھی جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو غیب سے مدد کر کے دور فرما، اور چیئرمین نیب اور ان کی فیملی کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کے کام میں بھی جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو یہ مردود جج ان رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما، اور ان کی غیب سے مدد فرما تاکہ وہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لا سکیں۔ اسی طرح اینٹی کرپشن کے جو جوان ہیں، خاص طور پہ وہ افسر جس نے بندیال کے سالے کو پکڑا، یا اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ اس کی عزت کو اب اچھالا جا رہا ہے، یا اللہ اس کو جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں، یا اللہ اس کی تو حفاظت فرما، اور یا اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور اس کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ
جو بھی کرپٹ جج ہیں یا اللہ جس جس جگہ پہ بھی، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ان کی آل اولاد سمیت تباہ و برباد فرما۔ انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، جس جس نے بھی اس ملک کو تباہ کیا ہے یا اللہ ان سب کو ان کے بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے نیوی کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایئر فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جے ایف تھنڈر جہازوں کی حفاظت فرما، ان کی فیکٹریوں اور کارخانوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً جو بارڈر پہ ہمارے جوان لڑ رہے ہیں دشمنوں سے، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یہ جو ہمارے چھپے ہوئے دشمن ہیں جو بم دھماکے کر رہے ہیں، لوگوں کو ناحق مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ان کا قلع کما کرنے میں افواج پاکستان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو جو بھی عالمی طاقتیں اور ان کے اعلی کار تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ سی پیک میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان رکاوٹوں کو دور فرما، اور سی پیک بنانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہماری تمام مشکلات آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ لوگ پریشان حال ہیں، ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما۔ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں میں غیب سے مدد کر کے خوشحالی عطا فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں ان گھروں میں نازل فرما۔ اور یا اللہ ہر گھر میں مسلمانوں کے ہر گھر میں قرآن پاک کھولنے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ بے روزگار بچے ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شادی کے قابل ہیں، شادی کی عمر ہو رہی ہے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور اچھے نیک لوگوں میں ان بچیوں کے رشتے ہونے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کی بھی تو غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نکاح کو آسان کر دے، اور یا اللہ زنا سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور جو میری بیٹیاں، میری بچیاں جو راستے سے بھٹک گئی ہیں ان کو واپس صراط مستقیم پہ آنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بچے بھٹک گئے ہیں ان کو بھی واپس صراط مستقیم پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور پر ہماری نئی نسل کو اپنے ملک کا اور اپنے اداروں کا وفادار بنا دے۔ اور یا اللہ یہ جو عالمی طاقتیں ہمارے ملک کے پیچھے لگ گئی ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے پولیس کے افسران اور جوانوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کے ہر ادارے میں جو کام کرتے ہیں ہمارے ہی بچے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بے بس لاچار لوگ ہیں یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو غیب سے مدد کر کے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جن گھروں میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، بجلی گیس کے بل جمع کروانے سے بھی مجبور ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما دے، ان کے لیے خوشیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ ہر گھر میں یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بھی مانگا ہے تجھ سے، جو رہ گیا ہے وہ بھی عطا کر، اور جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کر۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ ہمیں روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمارے اعمال کوئی اچھے نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں،
یا اللہ ہیں تو تیرے پیارے حبیب کے امتی، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہمیں اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں جنت ملے۔ تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے پہلے اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، بزرگ، بچے، جوان، یا اللہ ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان سب کے قبروں کو روشن فرما، قبروں کو ٹھنڈا فرما، قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور ہم سب کے عزیز و قارب کو یا اللہ جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وہ اب دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، پردہ پوش ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ان کے درجات بلند فرما، اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، اور ان کے لیے وہاں پہ آسانیاں پیدا فرما، ہمارے لیے اس دنیا میں آسانیاں پیدا فرما، اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔